میں نے محبت کا چہرہ نہیں دیکھا لیکن میں نے تمہیں دیکھا ہے۔ پتہ ہے اگر محبت کی کوئی صورت ہوتی تو بالکل تمہارے جیسی ہوتی، اور اگر محبت بول سکتی نا تو اس کی آواز تمہارے جیسی ہوتی۔ تمہیں پتہ ہے تم وہ انعام ہو جو میرے رب نے مجھے بن مانگے دیا ہے، تم وہ عطا ہو جس کا کوئی مول نہیں، تم میری زندگی کی سب سے بڑی خوبصورتی ہو، تم محبت ہو۔ اپنے جذبات کو اپنے اندر رکھنا سیکھیں، کوئی توجہ نہ دے تو توجہ کی بھیک مت مانگیں، کوئی بات نہ کرے تو 10 قدم پیچھے ہٹ جائے۔ یہ دنیا صرف آپ کے جذبات کو آپ کے منہ پر مارنے کی ماہر ہے، اس لیے آپ اپنے ساتھ خوش رہنا سیکھیں، اور آخر میں آپ کے ساتھ وہ لوگ رہ جائیں گے جن کو آپ کی روح میں حسن نظر آتا ہے۔ باقی جو ظاہری چیزوں سے خوش ہونے والے تھے وہ ایک ایک کر کے چلے جائیں گے۔ میں لڑنے اور برداشت کرنے سے زیادہ الگ ہو جانے کے حق میں ہوں، کیونکہ نفسیاتی طور پر آپ کا صحت مند ہونا بہت زیادہ اہم ہے۔ لوگ چاہتے ہیں کہ ان کی امیدوں پر پورا اترا جائے، مگر ان سے کوئی امید نہ کی جائے۔ کچھ ایسے بن جاؤ کہ تمہیں دیکھنے والے تمہاری تربیت والوں کے حق میں دعا کریں۔ ہم خوش کیوں نہیں ہیں؟ کیونکہ شادی شدہ طلاق کے چکر میں اور غیر شادی شدہ شادی کی حسرت میں۔ بچوں کو بڑے ہونے کی جلدی ہے اور بڑوں کو بچپن کی آرزو ہے۔ ملازمت والا نوکری سے پریشان ہے اور بے روزگار نوکری کے لیے پریشان۔ غریب چاہتا ہے امیر ہو جائے اور امیر سکون کا طلبگار ہے۔ عام آدمی شہرت کے لیے مرا جا رہا ہے اور مشہور آدمی لوگوں سے چھپتا پھرتا ہے، اور یہ سبھی ناخوش ہیں۔ پتہ ہے کیوں؟ کیونکہ ہم اللہ کی رضا میں راضی نہیں ہیں۔ زندگی کا سب سے اداس لمحہ پتہ ہے کون سا ہوتا ہے؟ کسی ایسے شخص کو الوداع کہنا جس کے ساتھ آپ زندگی گزارنا چاہتے ہو۔ ٹوٹی ہوئی چیز جڑ کر بھی پہلی جیسی نہیں رہتی۔ کچھ بھی توڑنے سے پہلے بس اتنا یاد رکھیے گا، امید ٹوٹی، یقین ٹوٹا، اور ہاں یہ کار ٹوٹا۔ سب نے دیکھا، دل ٹوٹا، کس نے توڑا، کس کا ٹوٹا، کسی نے نہیں دیکھا۔ یہ زندگی ہے۔ کوشش کیجئے کہ آپ کی وجہ سے کسی کا کچھ نہ ٹوٹے۔ ناخن بڑھ جائے تو کیا کرتے ہیں ہم؟ ناخن ہی کاٹتے ہیں نا، انگلیاں تو نہیں کاٹتے۔ اسی طرح جب کسی رشتے میں غلط فہمیاں پیدا ہوتی ہیں تو غلط فہمیوں کو ختم کرنا چاہیے، رشتوں کو نہیں۔ السلام علیکم جی، میں ہوں علی شرازی، اور مجھے آپ سے یہ کہنا ہے کہ اگر آپ مجھے ان باکس میسج کرنا چاہتے ہیں، آپ مجھ سے کوئی بات کہنا چاہتے ہیں، مجھے لائیو سننا چاہتے ہیں، تو انسٹاگرام پہ جائیے اور مجھے وہاں پہ فالو کیجئے۔ میرا اکاؤنٹ ہے علی شرازی ولاگز۔ تھینک یو۔ زندگی میں جن چیزوں کو ایک عورت کبھی سمجھ نہیں پاتی ان میں سے ایک یہ ہے کہ جو مرد آپ کو جان سے زیادہ عزیز رکھتا ہو، آپ کے لیے چاند ستارے توڑ لانے کی دعوے کرتا ہو، آپ کے لیے مرا جا رہا ہو، وہ اچانک کسی اور کی محبت میں کیسے گرفتار ہو سکتا ہے؟ کیسے وہ کسی اور سے شادی کر سکتا ہے؟ وہ کیسے سب کچھ بھول کر آگے بڑھ سکتا ہے؟ کیسے ہو سکتا ہے؟ ایک بات بولوں، اپنے آپ کو کسی ایسے انسان کے لیے خوار نہ کرو جس کی زندگی میں آپ سیکنڈ آپشن ہو۔ پتہ ہے جب کسی نے بچھڑنا ہوتا ہے نا، وہ سب سے پہلے اپنا لہجہ بدلتا ہے، اجنبی بن کر بات کرتا ہے، وہ اچانک سے مصروف رہنے لگتا ہے، اسے ہماری ہر بات بے مطلب اور بے تکی لگنے لگتی ہے، اور پھر ایک وقت آتا ہے جب ہم سے کہا جاتا ہے دیکھو ہمارا ایک ہونا مقدر میں نہیں ہے۔ شاید یہی خدا کو منظور ہے، اس لیے ہمارے راستے الگ الگ ہیں۔ اس سے بڑا مذاق کیا ہوگا جو زندگی ہم سے چپ چاپ کر جاتی ہے۔ ہمارے اگر رشتے کے لیے لڑکی دیکھنے جانا ہو، لڑکی کی خوبصورتی، اس کا قد کاٹ، شرافت، کام کاج، اس کا رہن سہن، تعلیم، خاندان، لڑکی کا جہیز، اس کی
جائیداد میں اس کا حصہ، اس کا ماضی اور پتہ نہیں کیا کیا دیکھا جاتا ہے، اور لڑکا اس کی سرکاری نوکری دیکھی جاتی ہے۔ بس اس کی شکل و صورت، اس کی سوچ، اس کی صحبت، اس کا کردار ایک سرکاری نوکری ہزار عیبوں پر پردہ ڈال دیتی ہے۔ کڑوا ہے لیکن سچ ہے۔ شادی شدہ زندگی بہت خوبصورت ہے، بہت آسان ہے، بس یہ دو چیزیں اپنے ذہن میں رکھیے گا، احساس اور اظہار۔ جب جون جولائی کی تپتی گرمی میں آپ کی بیوی کچن میں آپ کے لیے کھانا بناتی ہے تو جائیے اس کے پاس اور اسے بتائیے کہ سنو، یہ تمہاری ہمت ہے، ورنہ میں تو یہاں پہ ایک سیکنڈ بھی نہ رک سکوں۔ یقین جانیے ایک سیکنڈ میں اس کی ساری تھکاوٹ اتر جائے گی اور وہ آگ کے سامنے کھڑی ایسے مسکرانے لگے گی جیسے ٹھنڈی ہوائیں چل رہی ہوتی ہیں۔ سمجھ رہے نا؟ احساس اور اظہار، بس۔ اچھا سنیں، جب کوئی آپ کو کچھ عرصہ اگنور کرے اور پھر دوبارہ آپ سے رابطہ کرنا چاہے، سمجھ جاؤ یہ وہاں سے اگنور ہوا ہے جن کی وجہ سے آپ اگنور ہوئے تھے۔ درد کی بس دو دوائیں ہوتی ہیں، باپ ہوتے ہیں، مائیں ہوتی ہیں، اور اپنے ماں باپ کی آوازوں کو ریکارڈ کر لو، ان کی آوازوں کو، ان کے چہروں کو اپنے پاس محفوظ کر لو۔ اب یہ نہ پوچھنا کیوں، کیونکہ وقت بہت ظالم ہے۔ کسی روٹھے ہوئے شخص کو نہ منانے کی ہزاروں وجوہات بھی ناکافی ہیں، لیکن کسی روٹھے ہوئے شخص کو منانے کے لیے صرف ایک وجہ کافی ہے، اور وہ ہے دل سے کی گئی محبت۔ پتہ ہے جب عورت ماں نہیں بن سکتی تو مرد دوسری شادی کر لیتا ہے، لیکن اگر مرد باپ نہ بن سکے تو عورت کبھی دوسری شادی کا سوچتی بھی نہیں ہے۔ کڑوا ہے مگر سچ ہے۔ پتہ ہے ایک عورت اپنے شوہر کی محبت پانے کے لیے اپنا سب کچھ وار دیتی ہے، بدلے میں وہ بس اپنے شوہر کی ایک محبت بھری نگاہ چاہتی ہے، جس کے بعد وہ اپنا ہر درد بھول جاتی ہے۔ بات صرف محبت، عزت اور توجہ کی ہوتی ہے، ورنہ عورت بغیر آسائشوں کی بھی زندگی گزار سکتی ہے۔ سنیں، یقین ٹوٹنے میں ایک پل لگتا ہے، لیکن اسی یقین کو دوبارہ حاصل کرنے میں عمریں بیت جاتی ہیں۔ اس لیے کوشش کیجئے کہ کسی کا یقین نہ ٹوٹے۔ پہلی بات، یقین دوبارہ حاصل نہیں ہوتا، اور اگر وہ ہو بھی جائے تو اس میں بے یقینی کی دراڑیں ہمیشہ رہ جاتی ہیں۔ زندگی سے یہی گلہ ہے مجھے، تو بہت دیر سے ملا ہے مجھے، تو محبت سے کوئی چال تو چل، ہار جانے کا حوصلہ ہے مجھے۔ ہم سفر چاہیے، ہجوم نہیں، ایک مسافر بھی قافلہ ہے مجھے۔ یہ جو شہزادیاں لینے آتے ہیں نا، کیسے سمجھیں گے بادشاہ کا دکھ، اور پھر طرح طرح کی باتیں۔ پتہ ہے ایک باپ کے لیے دنیا کا دردناک جملہ کیا ہے؟ ہمیں آپ کی بیٹی پسند نہیں آئی۔